اس وقت عمران خان جو ہیں ان کے خلاف ایک 407/22 مقدمہ نمبر ہے جو اسلام آباد پولیس نے درج کیا ہے اور جس پہ 780 جو ہے نا وہ لگائی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سب سے بڑی جو غلطی تھی وہ یہی تھی کہ ایک جج کو جب وہ آپ کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا تو آپ اس کو چوراہے میں جا کے اسپیکر پہ کھڑے ہو کے جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک رٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے. مطلب آپ کا یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ جج کا نام لیں اور کہیں جب بھائی آپ کو ہم دیکھیں گے، جو کہ بالکل غلط ہے، بےہودہ ہے. اور یہ ایک اخلاقی کیا غیر اخلاقی کی انتہائی پستی ہے کہ ملک کا سابق وزیر اعظم جو ہے وہ دھمکیاں دے گا تو کورٹ فیصلے بدلی کر لیں. طلال چودھری کو، دانیال کو چودھری صاحب کو، اور اس کے بعد نہال ہاشمی صاحب کو اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو اگر اس طرح کی چیزیں فیس کر کے نااہل ہونا پڑا ہے تو یہ کون سے آسمان سے اترے ہوئے ہیں. بہترین آئے گا فیصلہ جس میں آئندہ کوئی بھی بندہ فوج کے خلاف اکسانے کے حوالے سے سوچے گا بھی نہیں. نہ کوئی لوور ہوتی ہے، نہ کوئی ہائر، نہ کوئی ڈاؤن. کورٹس ہوتی ہیں. عدالتوں کا احترام اور ان کا ایک جو مقام ہے نا، اس کی وجہ سے عام زندگی میں ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کو جو ہے انصاف بھی ملتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں اور ایک مساوی تقسیم جو ہوتی ہے نا انصاف کی، اس کے حوالے سے فراوانی بھی ہوتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فریاد گیلانی. آپ دیکھ رہے ہیں آن نیوز ایکسکلوسیو. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان راجہ خرم شہزاد موجود ہیں. ان سے ہم قانونی معاملات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ان سے جانیں گے جو عمران خان کے حوالے سے جو کیس چل رہے ہیں ان پر بھی، اور جو شہباز گل کے حوالے سے کیس چل رہے ہیں ان پر بھی. اور سب سے پہلے ان سے عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو کہ عمران خان پہ 780 کا ایک کیس درج ہے، اس پہ آج ان کی عبوری ضمانت ہوئی ہے 1 ستمبر تک. اس کے حوالے سے سب سے پہلے ان سے گفتگو کریں گے کہ اس کیس کے حوالے سے جو ان کو سزا ہو سکتی ہے، ان کی ضمانت خارج ہو سکتی ہے یا ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے. جی رائے صاحب. اس وقت عمران خان جو ہیں ان کے خلاف ایک 407/22 مقدمہ نمبر ہے جو اسلام آباد پولیس نے درج کیا ہے اور جس پہ 780 جو ہے نا وہ لگائی گئی. اس کے حوالے سے جو ان کی ایک تقریر تھی اس کو وہاں پہ وجہ بتایا گیا کہ جج ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری، ان کا نام لے کے کہا گیا کہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہم اس کے بارے میں آپ کو دیکھ لیں گے. پیمرا سے ریکارڈ منگوا لیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا اور جو اس کے حوالے سے اس کی پروسیڈنگ جو ہے نا وہ آگے چلائیں گے. ان کی آج عبوری ضمانت جو ہوئی ہے وہ ہر لا میں اس کی آپ کو موجود ہے، پتہ ہے پویلز ہوتی ہیں، وہ آپ اس کی ضمانت اپنی انٹرم کرا سکتے ہیں. انویسٹیگیشن انہوں نے جوائن کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سب سے بڑی جو غلطی تھی وہ یہی تھی کہ ایک جج کو جب وہ آپ کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا تو آپ اس کو چوراہے میں جا کے اسپیکر پہ کھڑے ہو کے جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک رٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے. اور دیکھیں آپ پاکستان میں کہ دنیا میں دیکھیں کہ موزز جو جتنے بھی لوگ یا جس طرح وہ مورل سیٹ اپ ہے اس میں وہ کہتے ہیں آئی ول سی یو ان کورٹ، تو یہ اس کا ایک ڈیکورم جو بحال کیا جاتا ہے، یہ کورٹ پہ ایک اعتماد کا، ایک اس کے اوپر یقین کا ایک جو ہوتا ہے نا وہ مورا، اس کی وجہ سے کہتا ہے ایک عام بندہ جس کی کوئی پاورز نہیں ہوتی، جس کے پیچھے کوئی اتنی سفارشیں نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتا ہے کہ آئی ول سی یو ان کورٹ. تو اس آئی ول سی یو ان کورٹ کا انہوں نے مذاق بنایا کہ آپ دیکھیں کہ اگر شہباز گل پہ جو مقدمہ بنایا گیا فوج کے خلاف بغاوت کا، اس کے حوالے سے اگر وہ ریمانڈ لیتے یا نہیں لیتے یا اس پہ اگر کوئی ایمبیگوٹیز ہیں تو نیڈ ٹو گیٹ اے فائل اے کیس اگینسٹ دیٹ پروسیجر یا جو وٹ سو ایور از، اور آپ اس کو چیلنج کریں، اپیل میں جائیں، ریویژن میں لائیں. مطلب آپ کا یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ جج کا نام لیں اور کہیں جب بھائی آپ کو ہم دیکھیں گے. تو سر دیکھیے اس حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں سخت سزا ہونی چاہیے. جی ناظرین، یہ تو انہوں نے بتایا 780 کے حوالے سے جو عمران خان صاحب پہ لگی ہے راجہ صاحب نے. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے اس حوالے سے ان سے تفصیلات جانتے ہیں راجہ صاحب سے. جی راجہ صاحب، جو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس حوالے سے آپ ناظرین کو گواہ کیجیے. عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت کی ایک وہاں پہ اپلیکیشن پہ چل رہی ہے، سارا ہو رہی ہے پروسیڈنگز، اس میں انہوں نے شہباز گل کے کیس میں اس ایڈیشنل سیشن جج کے ریمانڈ کے حوالے سے جو انہیں پروسیڈنگز جوائن کی ہیں یا جو اس نے کام کیا ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے. اور اسپیکر پہ بیٹھ کے انہوں نے ایک مجمع میں یہ کہا ہے کہ میں آپ کو اس بارے میں اس کی میں ایک کانسیکوینسز فیس کرنے کے حوالے سے ان کو الرٹ کیا گیا، جو کہ بالکل غلط ہے، بےہودہ ہے. اور یہ ایک اخلاقی کیا غیر اخلاقی کی انتہائی پستی ہے کہ جب آپ ایک پرائم منسٹر رہے ہو ملک کے اور آپ کے پاس ایک پارٹی کی میجارٹی ہو، سو کالڈ آپ جس طرح سے بھی آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بےہودگی کی انتہا ہے کہ جس ملک میں لائرز ہیں ہم لوگ، اور میں سمجھتا ہوں لوگ ایک اپنا ٹرسٹ کورٹس کے اوپر بلڈ اپ ہوتا ہے ان کا، وہ رکھتے ہیں اس کے اوپر، اس کو پرخچے اس کے اڑا کے رکھتی ہیں اور اس طرح کے الفاظ کی ہم مذمت کرتے ہیں.
لیگل فرٹرنیٹی جو جتنی بھی ہے، جو جتنے بھی بارز ہیں پاکستان میں اس وقت، اس میں وکلا جو ہے وہ تذبذب اور اس عجیب سی ایک پریشانی کا شکار ہیں کہ اب ہم کلائنٹس کو کیا بتائیں گے کہ ملک کا سابق وزیر اعظم جو ہے وہ دھمکیاں دے گا تو کورٹ فیصلے بدلی کر لیں گی. وہ سمجھتے ہیں کہ سال ہر سال سے ان پروسیڈنگز کو جوائن کرنے والے لوگ اور یہ پاکستانی شہری جو اپنا ایک اعتماد رکھتے ہیں جوڈیشری سسٹم پہ، اور جوڈیشری سسٹم کو آپ جو مرضی نمبر دیں، جوڈیشری کے حوالے سے جو اس سیٹ اپ میں اور معاشرتی اس بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ میں کام کرنے والے ججز کو سلام ہے کہ وہ اس سارے معاملات کو پھر بھی ہینڈل کرتے ہیں. اور ان کورٹس میں ان بے لگام یہ جو لیڈر بنے ہوئے ہیں سو کالڈ عمران خان، ان جیسے لوگوں کو پتہ نہیں کتنوں کو انہوں نے ہینڈل کیا ہے. تو یہ ان کی ہمت ہے کہ وہ جو بھی نمبر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کاوشیں قابل تحسین ہے. اور اس طرح کے لوگوں کو اگر توہین عدالت میں نہ جکڑا گیا اور ایسے لوگوں کو اگر نہ سزا دی گئی تو جو پیچھے لوگ اس طرح کے معاملات میں چل رہے تھے یا جو آگے ہیں ان کے حوصلے بلند ہوں گے. اور یہ جو اسلام آباد میں اس وقت لارجر بینچ تشکیل دے کے اس حوالے سے پروسیڈنگز کو آگے پروسیڈ کیا جائے گا، اور جو آج ان کی وہاں پہ ضمانت ہو چکی ہے، اور بنیادی حق ہوتا ہے کسی بھی ملزم کا کہ اس کو ایک ٹیرم ریلیف دیا جاتا ہے، وہ جا کے جوائن کرے اپنی انویسٹیگیشن. تو اس میں وہ 30 تک دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اپنا لائے عمل بتاتے ہیں، لیکن اس پہ انہیں بھرپور اور ٹھیک ٹھاک قسم کی پینلٹی اور سزا پڑے گی. یہ جو اب اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ طلال چودھری کو، دانیال کو چودھری صاحب کو، اور اس کے بعد نہال ہاشمی صاحب کو اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو اگر اس طرح کی چیزیں فیس کر کے نااہل ہونا پڑا ہے تو یہ کون سے آسمان سے اترے ہوئے ہیں کہ آپ اس بارے میں مختلف چینلز پہ پیمرا نے جن کا نوٹس لے لیا ہے کہ وہ ایک ایسا مطلب سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے کہ جیسے ان کے خلاف اگر ہوا تو یہ بہت غلط ہوگا. میں سمجھتا ہوں ہر ملزم، ہر بندہ جس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، قانون کو اس کو بالکل اپنے آئرن ہینڈ کے ساتھ نہ اس کو ڈیل کرنا چاہیے. اور اگر کوئی بے گناہ ہے، اگر اس پہ کوئی غلط الزام ہے تو اس کو بھی سننے کا موقع دینا چاہیے. اور 9 سیکشن جو آرٹیکل آپ کا کانسٹیٹیوشن میں ہے وہ فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے. فیئر ٹرائل کے حوالے سے جو بنیادی بات ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ انہیں ٹیرم ریلیف دیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ساری پیمرا کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، اور انہوں نے جو تڑیاں دی ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے اس کا یہ کانسیکوینس فیس کریں گے. جی راجہ خرم شہزاد صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوئر کورٹس میں جو لوئر کورٹس کے جج ہیں ان میں عمران خان کے بیان کے بعد ایک خوف و راز پایا جا رہا ہے. تو آپ چونکہ ایک وکیل بھی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ وکلا برادری ان لوئر کورٹس کے ججوں کا ساتھ دینے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گی یا کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ نہ کوئی لوور ہوتی ہے، نہ کوئی ہائر، نہ کوئی ڈاؤن. کورٹس ہوتی ہیں. عدالتوں کا احترام اور ان کا ایک جو مقام ہے نا، اس کی وجہ سے عام زندگی میں ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کو جو ہے انصاف بھی ملتا ہے اور اس کی زندگیوں میں آسانیاں آتی ہیں، اور ایک مساوی تقسیم جو ہوتی ہے نا انصاف کی، اس کے حوالے سے فراوانی بھی ہوتی ہے. یہ جو لوور کورٹس کے حوالے سے ہے اس میں میٹرز جو ہے نا وہ ابتدائی طور پہ جب آتے ہیں تو ہم انہیں ایک لوور کورٹس کے حوالے سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ لوور. اب اس میں جب ایف آئی آر کرتی ہے تو ایڈیشنل سیشن جج کے پاس ظاہری طور پہ آپ نے ایک جانا ہے بری ضمانت کے لیے، تو وہاں کے ججز کا اور جو ان سے لوور مجسٹریٹس ہیں جو ان کے ریمانڈ لیتے ہیں، جب بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو اسے بھی ایک مجسٹریٹ کے پاس 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے ایز پر لا. تو ان کے اندر نا ایک بے چینی سی میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ بار میں جس طرح الحمدللہ بھی 20-25 سال کا ہم لوگوں کا ایکسپیرینس ہے، تو جوڈیشری جو ہوتی ہے وہ بار اور بینچ کا ایک مزاج ہے، وہ ایک ملاپ ہے جس کی وجہ سے وہ آگے پروسیڈ کرتے ہیں. بعض کونسل جو ہے نا انہوں نے اس کا سخت جو ہے نوٹس لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جوڈیشری کے حوالے سے جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے نعرے لگے، اگر اس حوالے سے ابھی اس ایڈیشنل سیشن جج کی وہاں پہ ریلیف نہ دیا گیا، اس جو لیڈر جو ان کا بنا ہوا ہے سو کالڈ ایک بدتمیز انسان جس نے مطلب جج کو ہی سمجھ لیا کہ وہ اس نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا تو میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، اور یہ آئی جی کو تو علیحدہ کال کر کر کے دھمکیاں دیتے رہے. تو ایسے لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کے حوالے سے ان کا مورال اپ کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ ریٹ جو وہ ڈپینڈ کرتی ہے مختلف ستونوں پہ، جس میں اگر میڈیا ہے، جس میں اگر لائرز ہیں، جس میں اگر آپ سمجھ لیں کہ بیوروکریسی ہے، تو اس کے اندر وکلا کا اور جوڈیشری کا آپ پارٹ علیحدہ نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا نوٹس لینا یہ قابل تحسین ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو انہوں نے توہین کے حوالے سے بات کی اور نااہلی کی طرف ان کا مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا ایک جو ان کا ڈیسیژن ہوگا، تاکہ آئندہ کوئی بھی بندہ وہ چاہے کسی بھی جماعت سے ہو، جس طرح کے پیچھے لوگ کرتے رہے ہیں تو وہ نااہل ہوئے ہیں تو اس کو بھی نااہل ہونا ہے. جی ناظرین، یہ تو راجہ خرم شہزاد صاحب ہمیں بتا رہے تھے عمران خان کے کیس کے حوالے سے. تو اب ہم ان سے پوچھتے ہیں شہباز گل کے کیس کے حوالے سے، جو فوج مخالف بیانات اور فوج میں مطلب کہ رینکڈ فائل میں انہوں نے جو بغاوت کی مطلب کوشش کی ہے. تو اس حوالے سے ہم جانتے ہیں ان سے کہ جو ان کا کیس ہے ان کو عدالت نے ویسے تو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا ہے جیل میں، پر ان کا کیس انجام تک پہنچے گا کہ نہیں، ان کے کیس کے حوالے سے ان
سے جانتے ہیں راجہ صاحب سے۔ جی شہباز گل جو اکیوزڈ ہے اس کے خلاف جو فوج میں اکسانا اس کے خلاف جو جتنے سارے سیکشن کے حوالے سے 6-7 سیکشن وہاں پہ لگے ہیں جس میں یہ فوج کے حوالے سے جو انسٹیگیٹ کرنا، لوگوں کو تحریک دینا اور کوئی بھی حوالے سے ایک اشارہ دے کے چاہے کسی بات کو آگے پھیلانا، اور وہ چیز جو کہ ایسی ہے ہی نہیں، جیسے کہ مطلب اس میں آگے بڑھا چڑھا کے اپنے اس کو مینوپولیٹ کر کے کرنا، تو یہ ساری جو لگی ہیں ان کے خلاف دفعات، اس میں ان کا منطقی انجام بہترین میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی جو سیٹ اپ ہمارا یہاں چل رہا ہے اس میں اگر وہ پروسیڈنگز کے حوالے سے جلدی مکمل ہوگی، ان کا رونا دھونا ختم ہو گیا اور ان کے یہ جو ڈرامے بازیاں اگر ختم ہوئی تو وہ ایک بہترین آئے گا فیصلہ جس میں آئندہ کوئی بھی بندہ فوج کے خلاف اکسانے کے حوالے سے سوچے گا بھی نہیں۔ اور دیکھیں یہ جو کوئٹہ میں ہوا سانحہ اور جس میں شہادت کور کمانڈر کو ملی اور وہاں پہ جو لوگوں کا اس میں ٹویٹر 100 سے زیادہ تو ان کے ہینڈلر تھے، اور وہ جو ججز کے حوالے سے یہ جو بات ہے وہاں پہ دیکھیں ہر ایک بندہ اپنے سیٹ اپ میں جا کے ایک محنت سے اور ایک سسٹم کو چلا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کور کمانڈر کے حوالے سے، جوڈیشری کے حوالے سے ان کی جو انہوں نے ریومرز پھیلائیں یا جو انہوں نے ایک ہینڈلرز کو دے کے باتیں پھیلا رہے ہیں، ان کا رزلٹ شہباز گل کی پہلی سزا ہوگی جس میں اسے نظر آئے گا کہ کورٹس کے حوالے سے اور جو آپ مختلف لوگوں کے حوالے سے جو غلط بات کرتے ہیں یا جو گورنمنٹ ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں یا جو آپ جو ریومرز کو آگے ایکسٹینڈ کرتے ہیں اس کے حوالے سے ان کی سزا یہی ہے۔ یہ اب اگر ٹرائل میں یہ ثابت بھی ہوتی ہے چونکہ انہوں نے اسکرپٹ لینے کے لیے جو ابھی ریمانڈ لیا ہے تو اس میں جوڈیشل کی طرف گیا ہے، تو اس میں آئی او نے کہا ہے کہ اس اسکرپٹ کو بھی ہم نے تلاش کرنا ہے، جو ان کے ایک سیٹلائٹ کا ان کے اندر ان کو موبائل وہاں سے ملا ہے، ایک اس کے بعد ان کو وہاں سے کچھ چیزیں جو ملی ہیں پسٹلز وغیرہ، تو یہ دیکھیں یہ ایک کرمنل بندہ تھا، اس حوالے سے اس کی سزا پھر کرمنالوجی کے حوالے سے ڈسکس ہو کے اس کو منطقی جام تک اینڈ ہی کرے گی۔ راجہ صاحب نے یہ تو ہمیں بتایا شہباز گل کے کیس کے حوالے سے، تو ناظرین اب ہم ان سے آخر میں پوچھتے ہیں کہ جو ایک عام عوام کا مسئلہ ہے، جو عام سائلین کا مسئلہ ہے، جو مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، ان کے کیس سالہ سال چلتے رہتے ہیں، ان کو انصاف فراہم نہیں کیا جاتا جلدی، تو اس حوالے سے ہم راجہ خرم شہزاد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو اٹارنی جنرل آفس ہے اور وہ کیا اقدامات اٹھا رہا ہے، اور خاص کر راجہ صاحب خود اس میں کیا پیش رفت کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں دیکھیں جی اٹارنی جنرل جو آفس ہے اس حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو یہاں پہ وفاق کو جو ہے اس میں نمائندگی کا ایک ملتا ہے موقع۔ اٹارنی جنرل آفس جو ہے یہاں پہ تقریباً جتنے بھی لا آفیسرز ہیں وہ وفاق کی گورنمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، اور جو صوبائی لا آفیسرز ہوتے ہیں وہ صوبے کی جو ہیں ان کی نمائندگی کا وہاں پہ عمل دخل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ وفاق کے حوالے سے جو جتنا بھی سیٹ اپ چل رہا ہے یہ 1947 سے آنورڈ یہاں پہ اٹارنیز آفس چل رہے ہیں، پہلے اسٹینڈنگ کونسل تھے، اور ہمیں جو موقع ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ لا جو ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ اپنے ڈھکروں میں رہنی چاہیے، عام انصاف اور اس کی فراوانی، اور جو سیٹ اپ ہے جس میں آپ لوگوں کے حوالے سے کچھ ان کے لیے بہتری کرتے ہیں، اس میں جب آپ کسی ڈپارٹمنٹ کو یا گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کریں گے تو اس میں ہمیں اسسٹ کرنا ہوتا ہے ججز صاحبان کو، تو اس حوالے سے جو بھی بہتر ممکن ہوتا ہے ہر وکیل اس کی ایسی گرومنگ ہی ایسی ہے بار کونسل سے لے کے اصلاح آفیسر تک کہ اس نے لوگوں کو انصاف دینا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں کارساز کہا ہے، تو یہ سرکاری کارسازی یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو آپ اس کو میرٹ پہ، معیار پہ، اور جو ایک حد تک جس کو وہ ڈیزرو کرتا ہے ججز کی روشنی رہنمائی میں اور ان کو اسسٹ کرتے ہوئے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ جی یہ تو ہم نے بات کی راجہ خرم شہزاد صاحب سے جو کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، ان سے ہم نے مختلف قانونی پہلوؤں کے حوالے سے بات کی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، دیکھتے رہیے آن نیوز۔